رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، اللہ کے رسول مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کب آنی ہے؟ متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات میں مصروف تھے، ایک بات کر رہے تھے آپ، اسی بات کو آپ نے جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک بات میں مصروف تھے، وہی بات آپ کرتے چلے گئے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال پسند نہیں آیا، اس لیے آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہی نہیں ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ نہیں ہوئی اس طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات جاری رکھے رہے یہاں تک کہ بات مکمل ہو گئی۔ جب بات مکمل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی جو قیامت کے بارے میں سوال کر رہا تھا وہ کہاں ہے؟ تو جو صحابی عرابی دیہات سے آئے ہوئے جنہوں نے سوال کیا تھا، انہوں نے کہا ہاں انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ہی وہ بندہ ناچیز ہوں جس نے آپ سے یہ سوال کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، میرے صحابی جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا، یعنی پھر قیامت گویا قائم ہو گئی ہے، بالکل قیامت قریب آ چکی ہوگی جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتائی قیامت کی، کیونکہ قیامت کا جو وقت ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، جیسا کہ قرآن کریم کی آیات اس بارے میں صریح اور واضح ہیں۔ کئی موقعوں پر بتایا گیا کہ قیامت کا علم اللہ رب العزت کے سوا کسی کو نہیں، یعنی قیامت کب قائم ہوگی یہ اللہ کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں۔ ایک اور حدیث بھی ہے، جیسا کہ حدیث جبریل معروف ہے، قیامت کے بارے میں جبریل امین علیہ السلام نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، سوال کرنے والے سے زیادہ سوال جس سے کیا گیا ہے اسے معلوم نہیں، یعنی مجھے آپ سے زیادہ معلوم نہیں، یعنی دونوں برابر ہیں، قیامت کا علم اللہ رب العزت کے سوا کسی کو نہیں۔ ہاں میں آپ کو کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی نشانیاں بیان فرمائی، یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان فرما دی، کیونکہ قیامت کا علم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا، کسی کے پاس بھی نہیں اللہ کے سوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا، یعنی گویا پھر قیامت قائم ہو گئی ہے، بالکل قیامت کے قرب میں ایسی جو باتیں ہیں وہ رونما ہوں گی، ایسے واقعات رونما ہوں گے۔ صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول کیف اضاعتها، امانت ضائع کیسے ہوگی؟ اس بات کی سمجھ نہیں آئی، ذرا کچھ اور تفصیل فرمائیے۔ امانت ضائع ہونے سے کیا مراد ہے؟ امانت کب ضائع ہو جائے گی؟ کیسے ضائع ہو جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، میرے صحابی جب دین کا معاملہ نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا، گویا قیامت قائم ہو چکی ہے، یعنی بالکل قیامت کے قریب ایسے واقعات رونما ہوں گے کہ لوگ دین کو نااہل لوگوں کے سپرد کر دیں گے، دین کا علم ان لوگوں سے سیکھیں گے جو نااہل ہیں، جو دین سکھانے کی اہلیت نہیں رکھتے، جن کے پاس کتاب و سنت کا حقیقی علم نہیں ہے۔ دیکھیں بات پھر وہی جو میں نے شروع میں عرض کی کہ صرف الفاظ کی حفاظت ہوتی تو کسی کے پاس بھی اختیار ہوتا کہ کوئی بھی ان الفاظ کو ادا کرتا اور آپ اس سے وہ الفاظ لے لیتے۔ اگر صرف الفاظ کی بات ہوتی تو اللہ رب العزت نے صرف الفاظ کو محفوظ نہیں فرمایا، ہمارا دین صرف الفاظ تک محدود نہیں بلکہ معانی اور مفاہیم بھی الفاظ کے ساتھ ساتھ ہمارے دین کی بنیاد ہیں۔ جو الفاظ کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں ان کا معنی و مفہوم بھی ہے جو شریعت میں طے ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نااہل لوگوں کے سپرد معاملہ کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا، گویا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔